من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین۔ دیکھیں میرے بھائی ساجد صاحب، علی دوست صاحب، بہلول صاحب، تقی صاحب، میں کتنے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب خلاصہ بتاؤں تو کتاب نہیں کھولیں۔ کیوں کتاب کھولتے ہیں آپ؟ بھائی خلاصے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری توجہ استاد کی طرف ہونی چاہیے، کتاب کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہماری گفتگو بیٹا حقیقت اور مجاز کے بارے میں تھی۔ اب حقیقت اور مجاز کی کوئی علامتیں، کوئی نشانیاں بھی ہیں یا نہیں؟ مثلا آپ کے سامنے سالن رکھا گیا ہے، اب اس میں مرچیں کم ہیں یا زیادہ، تو اس کی کوئی نہ کوئی تو نشانی ہوگی۔ یعنی اگر جیسے ہی آپ نے کھایا آپ کا پسینہ شروع ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے، یعنی مرچیں زیادہ ہیں۔ لیکن اگر اس کے کھانے سے ایسی کوئی نشانی نہیں ہے تو یعنی کہ اس میں مرچیں نارمل ہیں یا مرچیں نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جب ایک لفظ کو استعمال کیا گیا، مثلا میں نے اسد کو استعمال کیا حیوان مفترس میں، اب کیسے پتہ چلے کہ یہ حیوان مفترس اس کی حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی؟ میں نے نام لیتا ہوں علی دوست کا، علی دوست کا نام لیا اس شخص کے لیے، اب کیسے پتہ چلے کہ یہ علی دوست اس شخص کے لیے وضع کیا گیا تھا یا یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس کے حوالے سے 4 علامتیں بتائی گئی ہیں۔ ان 4 علامات میں سے آج ہم 2 علامتیں پڑھیں گے، تیسری تک بھی پہنچے تو تیسری پڑھیں گے، نہیں تو 2 علامتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی علامت ہے تبادر۔ بیٹا کیا علامت ہے؟ تبادر۔ تبادر کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے سننے کے ساتھ میرے ذہن میں وہ معنی آئے، کوئی قرینہ بھی نہ ہو۔ میں آپ کے مدرسے میں آتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی علی دوست کو بلائیں، آپ گئے، انہی کے ہاتھ سے پکڑ کے میرے پاس لے آئے، آپ کے ذہن میں کوئی اور طالب علم نہیں آیا، جبکہ میں نے قرینہ بھی نہیں بتایا تھا علی دوست جو کہ الموجز پڑھتا ہے۔ خوب، پس بغیر قرینے کے لفظ کے سننے کے ساتھ جو معنی میرے ذہن میں آتی ہے، خوب، تو یہ ذہن میں آنا دلیل ہے کہ یہ اس لفظ کی حقیقی معنی ہے، یہ مجازی معنی نہیں، اس کو تبادر کہا جاتا ہے۔ دوسری علامت ہے صحت الحمل۔ آپ جس لفظ کو کسی معنی کے لیے جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا ہے یا نہیں کیا گیا، اس لفظ کو موضوع بنائیں اور اس معنی کو محمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ حمل کرنا صحیح ہے، یعنی یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر حمل صحیح نہیں بلکہ حمل کی نفی کرنا صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ مثلا میں کہتا ہوں الاسد حیوان مفترس۔ بھائی اسد ایک ایسا حیوان ہے جو چیرنے پھاڑنے والا ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے حمل کیا حیوان مفترس کو اسد پہ، یہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ حیوان مفترس کے لیے۔ الانسان حیوان ناطق۔ انسان کیا ہو گیا بیٹا؟ موضوع، جیسے علم نحو میں مبتدا کہتے تھے، حیوان الناطق خبر ہو گئی، جیسے علم منطق میں محمول کہتے ہیں، اور یہ حمل کرنا صحیح ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جناب یہ لفظ انسان وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ حیوان الناطق کے لیے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کی اور بھی بہت ساری آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ جس لفظ میں کیوں مسکرا رہے ہیں بہلول صاحب؟ کیا ہوا بھائی؟ آپ مسکرائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا میری آواز نہیں آ رہی یا میری داڑھی پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ خوب، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ صحت حمل، یہ بھی علامت ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر سلب کرنا صحیح ہو
یعنی جس لفظ اور معنی کے درمیان ہم آپس میں تطبیق کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں۔ مثلا میں آپ کہتا ہوں الاسد لیس بحیوان ناطق، اسد حیوان ناطق نہیں ہے، تو یہ میرا جملہ صحیح ہے یا غلط ہے بیٹا؟ صحیح ہے، یعنی اسد سے حیوان الناطق کی نفی کرنا صحیح ہے، بس یہ نفی کا صحیح ہونا دلیل ہے کہ اسد حیوان ناطق کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ پھر حمل کی بہلول صاحب ادھر توجہ کریں، کیا ہوا ہے بھائی؟ خوب، تو حمل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حمل اولی، دوسرا ہوتا ہے حمل شائع ثنائی۔ حمل اولی کیا ہے بیٹا؟ کہ دو چیزیں ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہے، صرف الفاظ میں فرق ہے، ایک مختصر ہے دوسرا تفصیلی ہے۔ اور حمل شائع ثنائی کا مطلب یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، دونوں کا معنی اور مطلب الگ ہے لیکن وجود کے لحاظ سے وہ ایک ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں الانسان حیوان الناطق، تو انسان کی بھی وہی معنی ہے، حیوان الناطق کی بھی وہی معنی ہے، صرف ایک فرق ہے کہ الانسان مجمل ہے، حیوان الناطق میں اس کی جنس اور فصل کو بیان کیا گیا ہے، وہ تفصیلی ہے۔ حمل شائع ثنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول دونوں کی معنی الگ ہیں لیکن وجود خارجی میں وہ ایک ہیں۔ مثلا میں ابھی کہتا ہوں ثقلین جالسن، ثقلین بیٹھا ہے، ثقلین کی الگ معنی ہے، جالس کی الگ معنی ہے، لیکن ابھی جالس بھی یہی ہے، ثقلین بھی یہی ہے۔ تو وہ حمل جو علامت ہے حقیقت اور مجاز کی، وہ حمل اولی ہے۔ حمل شائع ثنائی جو ہے وہ علامت نہیں ہے حقیقت اور مجاز کی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، میرے خیال میں اگلا درس جو ہے ہم تیسری علامت کل پڑھیں گے۔ الامر السادس، چھٹا امر۔ مقدمے میں بیٹا کتنے امر تھے علی دوست صاحب؟ 12۔ جی ہاں، 12 میں سے آج چھٹا امر پڑھ رہے ہیں۔ علامات الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کی علامتیں۔ علامتیں کا ترجمہ میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ علامات سے، کیونکہ علامات جو ہے وہ جمع ہے علامت ان کی۔ اذا استعمل المتکلم، جب استعمال کرے متکلم لفظاً، ایک لفظ کو۔ اب نحوی باتیں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کل اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لفظاً منصوب کیوں ہے تو آپ کہیں گے استعمل کا مفعول ہے۔ استعمال کا فاعل کون ہے؟ متکلم۔ جب متکلم ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے فی معنی معین، ایک معین معنی میں، فلو علم، اگر ہمیں معلوم ہو جائے انہو، بالتحقیق یہ لفظ موضوع وضع کیا گیا ہے لہو، اس معنی معین کے لیے، لہو کی ضمیر معنی معین کی طرف جائے گی، سمی ھذا الاستعمال، تو پھر اس استعمال کا نام رکھا جاتا ہے حقیقی، یہ حقیقی استعمال ہے کیونکہ اپنے اصلی معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا شُكَّ فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ، لیکن جب شک کیا جائے اس مستعمل فیہ میں، مستعمل فیہ یعنی جس معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ، کیا یہ شک ہوتا ہے کہ وَأَنَّهُ هَلْ هُوَ الْمَوْضُوعُ لَهُ، آیا یہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس معنی مستعمل فیہ کے لیے، او لا، یا اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، فَهُنَاكَ عَلَامَاتٌ، تو جب شک ہو وہاں پر کچھ علامتیں ہیں، تمیز بہا، تمییز دی جاتی ہے، پہچانا جاتا ہے، بہا ان علامات کے ذریعے، الحقیقت عن المجاز، حقیقت کو مجاز سے۔ بیٹا الحقیقت و تمیزوں کا نائب فاعل ہے، یعنی حقیقت کو پہچانا جاتا ہے بہا، ان علامات کے ذریعے۔ پہلی علامت کیا؟ التبادر، تبادر ہے۔ تبادر کا مطلب کیا ہے؟ ہوا انسباق المعنی الی الفہم، انسباق یعنی کیا؟ دوڑ آنا،
جلدی بھاگ کر آئے معنی میرے سمجھ میں من نفذ لفظ، جیسے لفظ میں نے سنا علی دوست فوراً میرے ذہن میں یہ آ گئے ہو، مجرداً عن کل قرینۃ، جبکہ اس لفظ کے استعمال کے وقت میں نے کوئی قرینہ بھی پیش نہیں کیا۔ وہذا، ہذا کا اشارہ کہاں جائے گا بیٹا؟ انسباق کی طرف، یعنی یہ معنی کا ذہن میں آنا یدل دلالت کرتا ہے علی ان المستعمل فیہ، بتحقیق وہ معنی جس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ معنی حقیقی، وہ حقیقی معنی ہے۔ حقیقی کا اگر اعراب پوچھنا چاہے حقیقی یون، کیونکہ معنی اسم ہے کس کا بیٹا؟ نہیں، خبر ہے کس کی؟ ان کی، المستعمل اس کا جو اسم ہے۔ اذ لیس، بھائی کیوں آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقی طور پہ استعمال ہوا ہے؟ فرماتے اذ لیس لحضور المعنی فی ذہن، اس لیے کہ اس معنی کا ذہن میں حاضر ہونا اس کے لیے کوئی بھی سبب نہیں سوا احد الامرین، دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ اما القرینہ، تو یا تو کوئی قرینہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ معنی ہمیں سمجھ میں آئی ہے، او الوضع، یا اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے۔ والاول منتف قطعا، قرینہ تو قطعی طور پر موجود نہیں ہے، قرینہ یہاں پر بیٹا منتفی ہے۔ خوب، کما هو المفروض، فرض یہ ہے کہ میں نے لفظ کو بغیر قرینے کے استعمال کیا ہے۔ ویثبت ثانی، جب مجاز ہونا ختم ہو گیا، قرینہ ختم ہو گیا، ثانی یعنی پھر وضع آٹومیٹک ثابت ہو گئی، وضع ثابت ہو گئی، یعنی یہ لفظ اس معنی میں حقیقت کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسری علامت صحت الحمل، حمل کا صحیح ہونا علامت ہے حقیقت کی، وہ سلب، اور سلب کا صحیح ہونا علامت ہے مجاز کی۔ ان صحت الحمل، بتحقیق جب آپ اس لفظ پر اس معنی کو حمل کرتے ہیں اور سب لوگ کہیں کہ یہ حمل صحیح بھی ہے، دلیل، تو یہ صحت حمل دلیل ہے علی ان الموضوع الوارد فی الکلام، کہ بے تحقیق کہ بھائی وہ موضوع یعنی وہ لفظ، موضوع سے مراد یہاں لفظ لیں، وہ لفظ جو ہمارے کلام میں آیا ہے قد وضع للمحمول، جس کو ابھی ہم نے موضوع بنایا ہے، وہ وضع کیا گیا ہے محمول کے لیے۔ کما ان صحت السلب، جیسے کہ بیٹا اس لفظ سے اس معنی کو چھیننا صحیح ہو، دلیل، یہ دلیل ہے علی عدم وضعہ، کہ لفظ وضع نہیں کیا گیا لہو اس معنی کے لیے جو کہ محمول واقع ہوئی ہے۔ توضیح ہو، بھائی اس مطلب کی ذرا ہم وضاحت پیش کریں۔ ان الحمل علی قسمین، یا ان الحمل، بیٹا ان کو کسرے کے ساتھ پڑھے، حمل کی دو قسمیں ہیں، الاولو، الاول، الاول۔ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ تینوں چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ الاولو پڑھیں گے تو اس کو مبتدا مانیں گے، الاول پڑھیں گے تو اس سے پہلے آنی کو تقدیر میں رکھیں گے، اور الاول پڑھیں گے تو یہ قسمین کی وضاحت کر رہا ہے، قسمین حالت جری میں ہے تو پھر الاول بھی حالت جری میں ہوگا۔ الحمل الاولی ذاتی، وہ حمل اولیہ ذاتی ہے، وہ ہوا یہ حمل اولیہ ذاتی کیا ہے؟ ما اذا کان المحمول نفس الموضوع، محمول وہی موضوع ہے، مفہوماً، لفظ وہ نہیں ہے بیٹا، مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ بأن یکون ما یفہم من احدہما، فرماتے ہیں کہ اس موضوع اور محمول میں سے جو ہمیں موضوع سے سمجھ میں آتا ہے، نفس ما یفہم من الآخر، یہ وہی معنی ہے جو دوسرے سے سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی میں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ بھائی صاحب تقی، پھر میں نے کہا کہ جو ثقلین اور بہلول کے بیچ میں بیٹھا ہے، لفظ الگ ہیں لیکن تقی سے بھی مجھے وہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اور جو ان دو کے بیچ میں بیٹھے ان سے بھی وہی شخص مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ما اختلاف بینہما، جبکہ موضوع اور محمول میں اختلاف ہے، فی الاجمال و تفصیل، ان میں سے ایک مجمل ہوتا ہے اور دوسرے میں تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ کما اذا قلنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں الاسد حیوان مفترس، بیٹا الاسد موضوع ہے، حیوان مفترس جو ہے کیا ہے؟ محمول ہے۔ اب الاسد جو ہے مجمل ہے، شیر،
حیوان مفترس چیرنے پھاڑنے والا درندہ، یہ جو ہے کیا ہے تفصیل اس میں بیان ہے۔ الفاظ دونوں کے الگ ہیں لیکن معنی دونوں کی ایک ہے۔ والانسان حیوان ناطق، انسان موضوع، حیوان ناطق اس کا محمول۔ انسان مجمل ہے، حیوان ناطق مفصل ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر حیوان ناطق کو حمل کرنا صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ حیوان ناطق کے لیے، اور یہ استعمال حقیقی ہے۔ الثانی، حمل کی دوسری قسم، الحمل شائع ثنائی، عام طور پر ثنائی کہتے ہیں، مزید آپ تحقیق کریں آیا ثنائی ہے، ثنائی ہے، ثنائی ہے، یا آپ پر ہے۔ وہ ہوا یہ حمل شائع کیا ہے؟ ما اذا کان الموضوع مغایرا للمحمول، موضوع جدائی رکھتا ہے محمول سے، یعنی موضوع اور محمول دونوں کی معنی ایک نہیں ہے، فی المفہوم مفہوم ایک نہیں ہے۔ وہ متحداً معه فی الخارج، لیکن خارج میں دونوں ایک ہی فرد میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کما اذا قلنا، جب ہم کہتے ہیں زید انسان، بیٹا زید کا مفہوم کچھ اور ہے، یعنی وہ لڑکا جو عمر خالد کا بیٹا ہے۔ انسان میں بیٹے باپ کی تو سمجھ نہیں آتی، اس کا مفہوم کچھ الگ ہے، لیکن خارج میں یہ زید بھی ہے اور یہی انسان بھی ہے۔ خارج میں دونوں ایک ہو سکتے ہیں لیکن معنی اور مطلب میں دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ خوب، تو یہ بات فما یفہم من احدہما، تو زید اور انسان سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ان میں سے کسی ایک سے جو سمجھ میں آتی ہے، غیر ما یفہم من الاخر، یہ وہ معنی نہیں ہے جو دوسرے سے ہمیں سمجھ میں آئے۔ غیر انہما، سوائے اس کے کہ ایک فرق ہے کہ یہ دونوں یعنی زید اور انسان متحققان وجود میں آئے ہیں بے وجود واحد فی الخارج، خارج میں اب یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ زید بھی ہے، یہی انسان بھی ہے۔ خارج میں دونوں اب ایک ہیں لیکن معنی میں دونوں الگ الگ ہیں۔ اذا اتضح ما تلوناہ علیک، جب واضح ہو گیا آپ کے لیے وہ چیز جو ہم نے تلاوت کی آپ پر۔ تلونا کا بیٹا لفظی ترجمہ تلاوت ہے، لیکن ہماری اصطلاح میں تلاوت صرف قرآن کے پڑھنے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر آپ تلونا کا مطلب یہ لیں کہ یہ جو میں نے حمل کی دو قسمیں آپ کو بتائیں، یہاں تلونا بے معنی بتانا، یہ جو میں نے آپ کو حمل کی دو قسمیں بتائیں، فعلم، تو پھر تو جان لے، ان المقصود، ہمارا مقصد اس صحت حمل سے من ان صحت الحمل، کہ بھائی حمل کا صحیح ہونا اور صحت سلب یا سلب کا صحیح ہونا علامت للحقیقت والمجاز، بیٹا صحت حمل علامت ہے حقیقت کی، صحت سلب علامت ہے کس کی؟ مجاز کی۔ هو القسم الاول، وہ حمل اولیہ ذاتی ہے، حمل شائع ثنائی مراد نہیں ہے، حمل شائع ثنائی علامت نہیں ہے حقیقت اور مجاز کی۔ فصحت الحمل، پس حمل کا صحیح ہونا، والہویہ، اور ہوویت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ وہی چیز ہے، وہ یہی چیز ہے۔ ہوویت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دونوں ایک چیز ہیں۔ تکشف ہو، یہ صحت حمل کشف کرتی ہے ان وحدت المفہوم، کہ بھئی یہاں پر موضوع اور محمول کا مطلب ایک ہی ہے، والمعنی، اور معنی بھی ایک ہے۔ وہ عبارت اخری، جب دونوں چیز کی معنی ایک ہو گئی بیٹا، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ان وضع احدہما للآخر، کہ ان میں سے ایک لفظ کو وضع کیا گیا ہے دوسرے کے لیے، یعنی اسد کو وضع کیا گیا ہے حیوان مفترس کے لیے، انسان کو وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے۔ کما ان صحت سلب، جیسے کہ سلب کا صحیح ہونا تکشف و کشف کرتی ان خلاف ذالک، اس کے خلاف، یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ آپ کہتے ہیں الاسد لیس بحیوان ناطق، حیوان ناطق کو سلب کرنا صحیح ہے، یعنی اسد انسان کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے۔ مثلا اذا صح حمل الحیوان المفترس، مثلا صحیح ہے کہ ہم حمل کریں حیوان مفترس کو کس پر بیٹا؟ علی الاسد، اسد پر، بالحمل الاولی، حمل اولی کے ساتھ، یکشف، تو یہ حمل کرنا کشف کرتے ان، اس بات کو، ان المحمول، بتحقیق محمول یعنی حیوان مفترس، نفس الموضوع، وہی اسد ہے مفہوم کے لحاظ سے۔ وہ عبارت اخری، بیٹا دونوں کا ایک ہونا، یہ دوسرے لفظ میں ہم کیا کہیں؟ ان وضع احدہما للآخر،
کہ یہ اسد وضع ہوا ہے حیوان مفترس کے لیے، یا ہم یوں کہیں کہ حیوان مفترس وضع ہوا ہے اسد کے لیے۔ کما انہو، جس طریقے سے شان یہ ہے، صحیح ہے سلب کرنا کس کو بیٹا، الحیوان الناطق عن الاسد، حیوان الناطق سے حیوان الناطق کو اسد سے سلب کر دے بالحمل الاولی، کما اذا قیل، جیسے کہا جائے الاسد لیس حیوانا ناطقا، اسد حیوان ناطق نہیں۔ بیٹا یہ جملہ میرا صحیح ہے یا غلط ہے تقی؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اسد حیوان ناطق نہیں ہے، تو یہ میرا سلب کرنا یکشف کشف کر دے ان تغیر المفہومی، کہ بھائی اسد اور حیوان ناطق میں مفہوم کے لحاظ سے جدائی ہے، وہ ہوا یلازم، پس یہ جدائی کا لازمہ کیا ہے، عدم وضع احدہما للآخر، کہ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے وضع نہیں ہوا، یعنی اسد کو حیوان ناطق کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ تو الحمدللہ آج آپ نے یہ 2 علامتیں پڑھی، کل انشاءاللہ اطراد اور تنصیص و اہل لغت پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔